یہ سمجھ لیجئے گا، کسی کو کبھی یہ خیال نہ گزرے کہ ہمارا عمل صحابہ جیسا ہے، کسی کو تو نہیں، وہابی کو خیال ہوتا ہے، وہابی کو خیال ہے، ارے کجا صحابی و کجا وہابی، پہلے اپنے عقیدے کا جائزہ لے لو۔ وہ جو عمل انہوں نے کیا وہ کسی کی بس کی بات نہیں۔ میں صرف رکوع سجدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے بارے میں جو صحابہ کے بارے میں آیا وہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے والذین معہ جب کہا گیا، وہ جو رسول کے قدموں میں ہیں ان کی شان بیان کیا، اشداء علی الکفار، وہ بہت ہمت اور بڑی پامردی والے ہیں، اپنے دین پر بڑی مضبوطی دکھانے والے ہیں، وہ موم کی ناک نہیں کہ جدھر چاہو موڑ دو۔ دین کے معاملے میں نہ کسی کی خوشامد وہ پسند کرتے ہیں اور نہ کسی کی لالچ قبول کرتے ہیں۔ پوری دنیا دے دو، صحابی کو نہیں لے سکتے ہو، اور تمہیں مغرب نے اپنا غلام بنا لیا، امریکہ کے پکے غلام ہو۔ ذرا اپنا آئینے میں منہ تو دیکھو، مغرب کے پکے غلام ہو، نبی کے کہاں سے غلام ہو گئے؟ وہ نبی کے غلام تھے، کسی کے نہیں، بلکہ ان کے جو غلام تھے ان کو بھی انہوں نے آزاد کر دیا تھا، وہ ان کی شانیں تھی۔ اشداء علی الکفار، پہلا وصف صحابی کا آیا ہے۔ تمہارے مغرب تم سے ڈرتا ہے، امریکہ تم سے ڈرتا ہے، اس کے معاملے میں کوئی مضبوطی دکھاتے؟ جدھر موڑ رہا ادھر موڑ رہا۔ ذرا آئینے میں اپنا منہ تو دیکھو، تھوڑا سا پتہ چل۔ دوسرا وصف چلو ان کا دیکھ لو، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بہت مہربان ہیں۔ اب تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہو، یمن تم نے تباہ کیا، شام تم نے تباہ کیا، لیبیا تم نے تباہ کیا، افغانستان تم نے تباہ کیا، نام نہاد پاکستان تم نے تباہ کیا، کوئی نہیں تباہ کرنے گیا۔ ساری دنیا میں تم آگ لگاتے پھر گئے ہو، فلسطین تمہاری وجہ سے غلام بنا ہوا ہے اور قید و بند ہے۔ کبھی تم نے یہودیوں کی طرف بھی رخ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کبھی امریکہ کی طرف بھی رخ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کچھ نہیں۔ ان کی شان ہے صحابہ کی، اقبال اس کو اچھا بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نہ۔ اگر ان کی اپنی مجلس ہو، اپنے دوست احباب کی، تو پھر ایک مسلمان دوسرے پر ریشم کی طرح سے نرم ہے، ریشم، یہ گردن کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے، ایسے جیسے جانور کی کاٹی جائے۔ رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہو جائے، حق و باطل کی جنگ ہو جائے، اس وقت مومن فولاد ہو جاتا ہے۔ فولاد بھی ہوتا ہے اور ریشم بھی ہوتا ہے مومن، اپنوں میں ریشم ہے۔ اب تم اس کے الٹے ہو، اپنوں پر فولاد ہو، دوسروں پر ریشم ہو۔ تمہارا تاریخی رشتہ اسرائیل سے ہے، تمہاری ساری دوستی کی پینگے سے، اور یہ کہہ کے تمہاری جان نہیں بچتی ہے کہ وہ سیاسی لوگ ہیں۔ تم سب انہی کے سپاہی ہو، انہی کے سائے میں پل رہے ہو، انہی کے کھاتے ہو، انہی کے گاتے ہو، یہ کہہ کے تمہاری جان نہیں بچے گی۔ تم کیا جانو دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟
اور مسلمان کیا ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ تم تنہا دنیا میں مسلمان بنتے ہو، یہ کب حضور نے سکھایا تھا؟ کب سے آپ کو یہ خوش فہمی؟ اشداء علی الکفار رحماء بین، آپس میں بہت مہربان۔ چلو رکوع سجدہ بہت دکھاتے ہو تو وہ بھی دیکھ لو، تراہم رکعا، تم انہیں دیکھو کہ رکوع کرنے والا، سجدہ سجدہ، یعنی صحابہ کو وہ دکھاتے نہیں ہے، جب چاہو دیکھ لو، ان کے ہاں نمائش نہیں، جب چاہو دیکھو وہ رکوع میں ملیں گے سجدہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اللہ سے اور اس کی رضامندی کی بھیک مانگتے ہیں۔ تمہیں مغرب کی بھیک چاہیے، ریال چاہیے اور ڈالر چاہیے، اسی میں مر رہے ہو، کھپ رہے ہو۔ دنیا میں آگ لگا کے رکھی، ابھی ٹھیک سے نہیں بیٹھتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی، حیا نہیں ہے تمہیں، کیونکہ تم کس کے ہاتھ کا کھلونا ہو؟ ذرا یہ تو دیکھو آنکھ کھول کے، کھیلتے ہو غیروں کے ہاتھ اور دم بھرتے ہو اسلام کا مسئلہ۔ صحابہ نے صرف حضور کی غلامی کی اور پھر ایسی غلامی کی کہ اپنے سر کٹا دیے، ایسی غلامی۔ ہم نے ایسی محبت نہ دیکھی، نہ مصر میں انگلیوں کا کٹنا دیکھا تھا، لیکن یہاں عرب میں تو آ کے سر کٹانا دیکھا۔ یہ حضور کا میلاد کیسا منایا؟ مہاجرین نے اپنے گھر بار، آل اولاد، جگہ جائیداد، مکان، کاروبار، دکان، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن قدم رسول کو نہ چھوڑا۔ اس سے بڑا میلاد کیا منائے؟ اور انصار نے پلکیں بچھا دی، اپنے سینے کشادہ کیا، اپنی کھیتیاں تقسیم کی، اپنی بیویاں تقسیم کی، سب کچھ کہا آئیے ہم آپ کی راہ میں پلکیں بچھائیں۔ کیا کہیں ہو تو آپ بتاؤ، تم کسی مہاجر کو جلدی سے نہیں آنے دیتے؟ تمہیں صرف اجاڑنا آتا ہے، بس آنا تھا، تو کسی طرح سے تم ایسے نہیں ہو۔ بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ سو بولے بیچارہ تو بولے، یہ چھلنی بھی بولتی ہے جس میں ہزاروں سوراخ ہیں، اس کو کیا ہوا ہے؟ کیا دنیا دیکھ نہیں رہی تمہارے کردار کو؟ ہم گراؤنڈ سے گفتگو کر رہے ہیں، زمین سے، زمینی حقائق۔